السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نبی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جن کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے زندہ ہی چیر دیا تھا اور ان کے بیٹے کو بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ نے قتل کروا دیا تھا۔ یہ نبی کون ہیں اور ان کو یہودیوں نے کس لیے قتل کروایا، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں بنی اسرائیل میں دو زکریا نبی آئے ہیں، ایک وہ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے ایک حضرت زکریا جو کہ بنی اسرائیل میں نبی آئے تھے، ان کا بائبل میں تذکرہ ہے اور پورا ایک چیپٹر ہے زکریا کے نام سے۔ قرآن والے زکریا اور بائبل والے زکریا دونوں نبی الگ ہیں۔ اب ہم آپ سے جس زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام کے والد مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو لگتے تھے، اور حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے وہ نانا لگتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام، خادم اور وہاں کی رکھوالی کرنے والے تھے۔ وہ ہر وقت مسجد اقصی میں رہتے تھے، صرف اور صرف مذہبی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جس کا نام عائشہ تھا وہ بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، جس کا اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں تذکرہ کیا کہ میرے بندے حضرت زکریا علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی اور فرمایا اے اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میری بھی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اپنی رحمت سے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور فوراً سے پہلے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور فرمایا غم نہ کر، یہ تیرا بیٹا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی نبی بنے گا اور یہ بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود رکھا جو کہ یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ نیک پرورش پائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اور اس بوڑھی بیوی کی دوسرے شوہر سے ایک بیٹی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا خاوند جو کہ بادشاہ ہے وہ دوسری لڑکی سے شادی نہ کر لے اور ہماری سلطنت اس لڑکی کے پاس نہ چلی جائے۔ صرف اور صرف سلطنت کے ڈر کی وجہ سے عورت اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی شوہر سے کرنا چاہتی تھی، تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس نکاح کو باطل قرار دیا۔ تو اس نے پلان کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر کو بہت ہی زیادہ شراب پلائی، وہ اپنے شراب میں دھند ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی بند سوار کر اس بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ وہ بادشاہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، لیکن اس نے نشے کے دھن میں ہی سلطنت کے بادشاہ سے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اس چیز کو باطل قرار دیا ہے۔ وہ تو نشے کے دھن میں تھا، اسے تو اس لڑکی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنا چاقو نکالا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہیں پر ہی قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے اور بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا۔ اس کے بعد اسی عورت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا اور اپنے کچھ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور اس کے جو لوگ تھے وہ پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے اور اللہ کے حکم سے وہ درخت دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو عبایا تھا یعنی جو کپڑا تھا وہ تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ اس طرح ان لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں۔ شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ اس پورے درخت کو ہی چیر ڈالو، اگر حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر ہیں تو وہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑے آرے سے اس درخت کو چیر دیا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح باپ اور بیٹے دونوں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو
بنی اسرائیلیوں نے قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ قتل کیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنتی قوم قرار دیا، جبکہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے من و سلوہ بھی اتارا، لیکن انہوں نے اللہ کی بغاوت کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اپنے سارے انعامات چھین لیے اور انہیں لعنتی قوم قرار دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور بنی اسرائیل کے کرتوت بھی پتہ لگ گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی سانسوں نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔